19 جون 2018۔ اس وقت میں C29 رامبن ویسٹ کے اوپر کی منزل پر ہوں۔ بہت اچھا ماحول ہے، چاروں طرف سبزہ ہے، کھلا آسمان ہے، چڑیاں بول رہی ہیں۔ تو اس ماحول میں ایک پرانا سوال میرے ذہن میں آیا۔ میں بہت دنوں سے یہ سوچتا رہا ہوں کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا۔ یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ سوچتے سوچتے میں بڑا ہو گیا۔ عام طور پر لوگ کوئی کام کرتے ہیں تو ریٹرن کے لیے کرتے ہیں۔ ہر آدمی کے مائنڈ میں کچھ نہ کچھ آتا ہے، ریٹرن۔ ہر آدمی ریٹرن کے لیے کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو کسی ریٹرن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بغیر کسی ریٹرن کو چاہے ہوئے، بغیر کوئی ریٹرن کو پائے ہوئے اللہ نے کیوں انسان کو بنایا؟ تو اس سوال کا جواب پانے کے لیے ہمیں پہلے ایک اور سوال کا جواب پانا ہوگا، ایک اور بات کو ماننا ہوگا۔ وہ یہ کہ کائنات میں سب سے پہلے ایک رب العالمین تھا۔ رب العالمین ابدی طور پر جائے ایک رب تھا، ایک اللہ تھا۔ تو پھر اللہ نے چاہا مدتوں کیا ہوگا کہ اس کی خلاقیت کو، اس کی رزاقیت کو کوئی جانے۔ یعنی ہمیں یہ ماننا پڑے گا، کیونکہ تخلیق کا مظہر دنیا میں موجود ہے۔ یہاں سورج ہے، چاند ہے، گلیکسی ہے، اور بے شمار چیزیں ہیں۔ تو آپ جب تک یہ نہ مانیں کوئی تخلیق والی کوئی ہستی ہے، تب تک آپ اس کے وجود کیسے مانیں گے؟ تو آپ کو پہلے تخلیق کار کو ماننا پڑتا ہے۔ ایک ہستی تھی یا ہے جو غیر معمولی، ناقابل اندازہ تخلیق کا جس کے اندر مادہ تھا۔ تو اس کو قرآن میں کہا گیا ہے خلاق، گریٹ کریٹر۔ اور اسی کے ساتھ ایک چیز آتی ہے رزق۔ تو قرآن میں ہے رزاق۔ خلاق اور رزاق قرآن میں لگائے ہیں۔ گریٹ کریٹر، گریٹ گیور، گریٹ گیور۔ تو جب ایک ایسی ہستی کو ہم مان لیں کہ یونیورس کے آغاز میں ایک ہستی تھی جو خلاق تھی، گریٹ گیور، رزاق تھی، گریٹ کریٹر، گریٹ گیور، تب سمجھ میں آتا ہے۔ تو آج میری سمجھ میں یہ بات ہے کہ یہ دراصل فنامنا ہے، یہ مینیفیسٹیشن ہے ایک خلاق کا، ایک رزاق کا، بہت بڑا پیدا کرنے والا، بہت بڑا دینے والا۔ بہت بڑا کے معنی ہے یک طرفہ طور پر پیدا کرنے والا، ایک طرفہ طور پر دینے والا۔ یہاں پہ اس حدیث سے بات زیادہ کلیئر ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین
اگر تمام دنیا کے انسان اپنی اپنی خواہش کو مانگیں اللہ سے، جو بھی ان کو چاہیے وہ سب مانگے، اور اللہ سب کو ان کی چاہت کے برابر دے دے، تو اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ آپ ایک سوئی لیں اور سمندر میں اس کو ڈبوئے اور نکال لیں، تو سمندر کے پانی میں کیا کمی آئے گی؟ سوئی کے جو سوئی میں پانی لگ گیا وہ تو کچھ بھی نہیں، تو اتنی بھی کمی نہیں آئے گی اللہ کے خزانے میں اگر سب کو دے دے۔ تو اللہ کی خلاقیت، اللہ کی رزاقیت، انسانی زبان میں اگر میں بولوں تو کہوں کہ ابل رہی تھی، نکلنے کے لیے بےتاب تھی وہ۔ تب اللہ نے سوچا اور انسان کی تخلیق کی۔ انسان سے مراد یہ ہے کہ وہ مخلوق جس کے اندر اعلیٰ دماغی صلاحیت ہو، جو اس پورے معاملے کو سوچ کر جان سکے۔ آپ دیکھیے کہ کائنات میں دوسری چیزیں بھی ہیں، سورج، چاند، ستارے، گلیکسی، زمین، سمندر، لیکن کسی کے اندر یہ مادہ نہیں کہ وہ جانے، ڈسکور کرے، دریافت کرے، ریئلائز کرے، بس وہ ہے تو ہے۔ تو اللہ نے ایک ایسا انسان بنایا جس کے اندر علم کی صلاحیت ہو، یعنی جاننے کی صلاحیت۔ تو میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ انسان اللہ کی خلاقیت کا مظہر ہے، اللہ کی خلاقیت کا مینیفیسٹیشن ہے، اور پھر دنیا میں جو انسان کے موافق سب چیزیں ہیں، لائف سپورٹ سسٹم ہے، وہ اللہ کی رزاقیت کا مظہر ہے۔ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اللہ کے لیے یہ ناقابل، اللہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اس کو اللہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ انسان کو بنا دے لیکن اس کے لیے دنیا میں اسباب رزق نہ ہونا، اسباب رزق کے لیے خود کرنا پڑے جبکہ وہ کر نہیں سکتا تھا۔ تو یہاں انسان کا عجز، اس کی محرومیت، اس کی سفارش، خاموش سفارش کہ اے اللہ، جب تو نے مجھے پیدا کر دیا تو اب تجھے کو رزق بھی دینا پڑے گا، کیونکہ میں تو رزق حاصل کر سکتا نہیں۔ تو اللہ نے پہلے انسان کو بنایا، پھر لائف سپورٹ سسٹم کو بنایا، اور ساری وہ چیزیں جو انسان کو چاہیے، جو قرآن میں آتا ہے کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ نے دیا انسان کو وہ سب کچھ جو اس نے چاہ کے معنی ہے کہ اس کی تخلیق بازوان حال چاہتی تھی۔ تو سب کچھ میں نے یہ میری سمجھ میں بات آئی کہ جب تک ہم اللہ کو نہ مانے کچھ ایکسپلین نہیں ہوتا۔
اللہ کو الگ کر کے کچھ ایکسپلین نہیں ہوتا. تو جب ہم اللہ کو مان لیتے ہیں تب ایکسپریشن شروع ہوتا ہے. جیسے آج میں مائنڈ ٹریگر کو ایک واقعے کو تب یہ باتیں سمجھ میں آئی. وہ واقعے سے جسے ٹریگر ہوا مائنڈ وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے بہت پہلے اودھ میں حکومت تھی نواب آصف الدولہ. اودھ ایک مستقل ریاست تھا اور وہاں حکومت کرتا تھا نواب آصف الدولہ. تو ایک مرتبہ اودھ میں قحط پڑا بالکل پانی برسا, کچھ کھانے پینے کچھ نہیں, بہت مصیبت. تو نواب آصف الدولہ کے خزانے میں بہت دولت تھی. تو ایک طرف نواب آصف الدولہ کے خزانے میں دولت اور دوسری طرف عوام پر کچھ بھی نہیں, پریشان ہے وہ. تو عوام کی اس زمانے میں ایک مسئلہ, اس زمانے میں نواب آصف الدولہ نے اپنا خزانہ کھول دیا کہ سب کو دو. تو اس زمانے میں مشہور ہوگا تھا ایک مسئلہ کہ جس کو نہ دے مولا اس کو دے آصف الدولہ, جس کو نہ دے مولا اس کو دے آصف الدولہ. تو آصف الدولہ نے جو دیا وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ نہ دے. جب اس کی رایا کچھ نہیں مل رہا ہے, وہ معلومی میں پڑا ہوا ہے اور اس کے پاس دولت کا خزانہ ہے, تو کیسے نہ دیتا وہ. اس کے صاحب خزانہ ہونے کا یہ مطلب بن گیا کہ وہ سب کو دے. تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے بے شمار ضرورتیں ہیں. وہ عاجز مطلق ہے, عاجز مطلق. تو ایک طرف اللہ کے پاس ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا, یا ابدی طور پر سارے انسانوں کو وہ سب کچھ دیتا رہے, تب بھی اس کے خزانے کو کمی نہ ہو. یہ حدیث ہے. تو اللہ اس کا تحمل نہیں کر سکتا تھا کہ میرے پاس خزانہ ہے اور پھر بھی انسان جو ہے معلومی میں پڑا ہوا. جیسا نواب آصف الدولہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے خزانے میں تو بھرا ہوا ہے اور لوگ معلومی میں مر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تخلیق کا ایکسپلینیشن اس وقت ملتا جب ہم ایک اللہ کو مانیں, اس اللہ کو ہم خلاق مانیں, اللہ کو رزاق مانیں, اور پھر انسان کو ہم اس کے مقابلے میں عاجز مانیں, معروف مانیں. تو دو چیزیں جو دنیا میں دو انتہائیں ہیں. ایک طرف اللہ کا قادر مطلق ہونا اور دوسری طرف انسان کا عاجز مطلق ہونا. یعنی ایک طرف اللہ آل پاورفل ہے اور دوسری طرف انسان آل پاورلیس ہے. جب تک ہم اس کو نہ مانیں, یہیں سے بگننگ ہوتی ہے. سوچ کی بگڑ یہی سے ہوتی ہے کہ ہم مانیں کہ اس کائنات میں ایک طرف آل پاورفل ہے اور دوسری طرف آل پاورلیس ہے. تو آل پاورفل اس کا تحمل نہیں کر سکتا تھا کہ آل پاورلیس ترقتا رہے, معلومی میں پڑا رہے.
وہ اس کا شکار ہوتا رہے. تو اللہ نے خود اپنے تقاضے سے انسان کو بنایا، کسی اور تقاضے سے نہیں. کسی اور تقاضے کے تحت انسان کو نہیں بنایا گیا، اللہ نے خود اپنے ہی تقاضے سے بنایا کہ جب وہ آل پاورفل ہے، جب وہ خلاق ہے، رزاق ہے، تو اسے کسی کو دینے ہی دینا ہے، کسی کو دینے ہی دینا ہے. تب اس نے انسان کو بنایا، انسان کو دیا، اور وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہر وہ چیز دی، ہر وہ چیز دی جو انسان کی فطرت چاہتی تھی. تو وہ جو قرآن میں ہے کہ وہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. دیکھیے بہت بڑا نکتہ میں سمجھایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے پیدا کیا انسان کو صرف اس لیے کہ میری عبادت کرے. تو میرے خیال سے لفظ میں جو بات ہے وہ اصل میں نہیں ہے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک آل پاورلیس اس حقیقت کو جو ریئلائز کرے گا، اس کو ڈسکور کرے گا، جو میں نے عرض کیا، تو یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہوگا کہ وہ سجدے میں گر پڑے. اللہ نے انسان کا وجود نہیں تھا، اللہ نے اسے وجود بخشا. انسان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ دیا. انسان کے لیے سارا سامان جو درکار تھا اسے اس کو عطا کیا. یعنی اللہ کی خلاقیت اور اللہ کی رزاقیت پورے بارے میں انسان کے لیے ظاہر ہو گئی. تو یہ انسان کی فطرت کا تقاضا کہ وہ گر پڑا اللہ کے ساتھ آگے سرنڈر کر دے. تو اللہ کے آگے سرنڈر کرنا، اللہ کا عبادت گزار بن جانا، اللہ کے سجدے میں گر پڑنا، یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. فطرت کا تقاضا ہے. اور صحیح معنوں میں وہی انسان اللہ کا عبادت گزار ہے جو اپنی فطرت کے تقاضے کے تحت اللہ کے سامنے عبادت میں گر پڑے، سجدے میں گر پڑے. تو ان باتوں سے میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ اللہ کی قربت، اللہ کی جنت اس کے لیے جو اپنی فطرت کو اس حد تک مینیفیسٹ کر سکے کہ اپنی فطرت کے تقاضے کے تحت وہ اللہ کے آگے گر پڑے، سجدے وہ سرنڈر کرے. تو یہ نہیں کہ اللہ نے انسان سے کہا کہ تم کو پیدا کرتا ہو تم میری عبادت کرنا، ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ انسان کو جن صفات کے ساتھ پیدا کیا ہے، جو دماغ انسان کے پاس ہے، جو فطرت انسان کے پاس ہے، جو سوچنے کا مادہ انسان کے پاس ہے، جو اعتراف کا مادہ انسان کے پاس ہے،
وہ اگر زندہ ہو زندہ تو از خود اپنی ذاتی دریافت کے تحت، اپنی سیلف ریئلائزیشن کے تحت وہ اللہ کے اٹھا پڑے گا. تو یہ جو ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس کا مطلب یہ کہ نہیں کہ اللہ انسان کے دیوان کی قول و قرار تھا، ایسا کچھ نہیں ہے. انسان کی فطرت اگر زندہ ہے حقیقی معنی، انسان کی فطرت اگر بگڑی نہیں ہے تو فطرت کا خود اپنا داخلی تقاضا یہ ہوگا کہ خلاق اور رزاق کے سامنے ڈھا پائے گا. جو اس کا خلاق ہے، جو اس کا رزاق ہے، اس کے آگے وہ ڈھا پڑے. تو سجدہ درکت سجدہ فطرت ہے. عبادت دراصل عبادت فطری ہے. جس چیز کو ہم کہتے ہیں عبادت، جس چیز کو ہم کہتے ہیں سجدہ، وہ فطرت کے تقاضے کا اظہار ہے. اور اگر فطرت کے اور زندہ فطرت کا تقاضا لازمی نہیں ہوتا تو اگر انسان کی عبادت، انسان کا سجدہ، انسان کا سرنڈر کرنا، یہ سب خود انسان کی اپنی فطرت کے تقاضے کے طور پر ظاہر ہے تبھی وہ ہے، ورنہ اسی کوئی حقیقت نہیں. آج کی صبح کو یہ باتیں میری سمجھ میں آئیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میری آج کی سب سے بڑی دریافت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے کہا بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، دیکھوں